اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ کتاب کا نام فیضان سنت، صفحہ نمبر 39 تا 55، درس نمبر 2، موضوع بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت۔ صاحبو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بھی اہم کام بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ شروع نہیں کیا جاتا وہ ادھورا اور نامکمل رہ جاتا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ہر نیک اور جائز کام بسم اللہ شریف پڑھ کر شروع کرنا چاہیے، البتہ حرام و ناجائز کام سے قبل بسم اللہ شریف ہرگز نہ پڑھی جائے، بلکہ فتاوی عالمگیری میں ہے شراب پیتے وقت، زنا کرتے وقت، جوا کھیلتے وقت یا چوری کرتے وقت بسم اللہ کہنا کفر ہے۔ الامان والحفیظ۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم وضو کرو تو بسم اللہ والحمد للہ کہہ لیا کرو۔ اس کا اثر یہ ہوگا کہ جب تک تمہارا یہ وضو باقی رہے گا اس وقت تک تمہارے فرشتے یعنی کرامن کاتبین تمہارے لیے برابر نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ صاحبو، اس کی عادت بنا لیجئے، تھوڑی سی توجہ فرمائیں گے تو ڈھیر نیکیاں ہاتھ آئیں گی انشاءاللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ایک شخص نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بڑی خوبصورتی، بڑی عمدگی اور خوبی سے پڑھا، اس کی بخشش ہو گئی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ عز و جل کی تعظیم کے لیے عمدہ شکل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم تحریر کرے گا یعنی لکھے گا، اللہ عز و جل اسے بخش دے گا۔ سبحان اللہ۔ ایک بزرگ بسم اللہ شریف کے فضائل بیان فرما رہے تھے، ایک یہودی لڑکی بھی اس اجتماع میں موجود تھی۔ فضائل بسم اللہ سن کر وہ بے حد متاثر ہوئی اور اسلام قبول کر لیا۔ اسی وقت سے اس لڑکی کی زبان پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد جاری ہو گیا۔ ہر وقت اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے، چلتے پھرتے بسم اللہ کا ذکر جاری تھا۔ اس وجہ سے لڑکی کے ماں باپ اس سے بہت ناراض رہنے لگے اور اس کو طرح طرح کی تکلیفیں دینے لگے، نیز اس کوشش میں لگ گئے کہ لڑکی پر کوئی الزام عائد کر کے اسے قتل کرا دیں۔ چنانچہ اس لڑکی کے باپ نے، جو بادشاہ وقت کا وزیر تھا، ایک دن بادشاہ کی مہر کی انگوٹھی جو اس کے پاس رہتی تھی اپنی لڑکی کے سپرد کر دی۔ اس نے بسم اللہ شریف پڑھ کر انگوٹھی لے کر جیب میں ڈال لی۔ رات کو جب وہ لڑکی سو گئی تو اس کے باپ نے انگوٹھی اس کی جیب سے نکال کر دریا میں ڈال دی۔ ایک مچھلی نے وہ انگوٹھی نگل لی۔ صبح کو ایک ماہی گیر یعنی مچھلیاں پکڑنے والے نے جال ڈالا، اتفاق سے وہی مچھلی جال میں پھنس گئی۔ شکاری نے لا کر وزیر صاحب کے نظر پیش کر دی۔ وزیر نے مچھلی لڑکی کو پکانے کے لیے دی۔ لڑکی نے بسم اللہ کہہ کر مچھلی لی اور بسم اللہ کہہ کر جب اس کا پیٹ چاک کیا تو وہ انگوٹھی مچھلی کے پیٹ سے نکلی۔ اس نے بسم اللہ پڑھ کر پھر جیب میں ڈال لی اور مچھلی پکا کر باپ کے آگے رکھ دی۔ کھانا کھانے کے بعد جب دربار کا وقت آیا، باپ نے لڑکی سے انگوٹھی طلب کی۔ اس نے بسم اللہ پڑھ کر انگوٹھی جیب سے نکال کر دے دی۔ باپ یہ واقعہ دیکھ کر حیران ہو گیا۔ اس طرح لڑکی کے قتل کا منصوبہ دھرے کا دھرا رہ گیا اور اللہ عز و جل نے
بسم اللہ کی برکت سے لڑکی کو قتل ہونے سے محفوظ رکھا۔ سبحان اللہ۔ ایک گناہ گار کو مرنے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا ما فعل اللہ بکا، یعنی اللہ عز و جل نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اس نے جواب میں کہا ایک دن میں ایک مدرسے کی طرف سے گزرا اور ایک پڑھنے والے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی، اسے سن کر میرے دل میں اللہ کے نام کی شیرینی مٹھاس نے اثر کیا، اور اسی وقت میں نے سنا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے ہم دو چیزوں کو جمع نہ کریں گے، نمبر ایک اللہ عز و جل کے نام کی لذت، اور نمبر دو موت کی تلخی۔ پھر مرنے کے بعد پتہ چلا کہ اللہ عز و جل نے مجھے بخش دیا۔ رحمت حق بہا نامی جوید، رحمت حق بہانہ می جوید، یعنی اللہ کی رحمت بہا قیمت طلب نہیں کرتی، بلکہ اللہ کی رحمت تو بہانہ تلاش کرتی ہے۔ شرعۃ الاسلام میں ہے اگر کہیں زمین پر کوئی ایسا کاغذ پڑا ہو جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی ہو اور کوئی شخص ادب کی وجہ سے اس کاغذ کو اٹھا لے تو اللہ عز و جل اس شخص کو اپنے دوستوں میں داخل کرے گا اور اس کے ماں باپ کو عذاب قبر سے نجات دے گا اور اس کو شہیدوں کے زمرے میں قیامت کے دن اٹھائے گا۔ صاحبو، بدقسمتی سے آج کل عموماً اخبارات و اشتہارات وغیرہ میں بسم اللہ لکھی ہوتی ہے اور ہمارے بھائی صرف چند سکوں کی خاطر بڑی لاپرواہی سے انہیں ردی میں فروخت کر دیتے ہیں۔ گندی نالیوں تک میں اس قسم کے اخبارات نظر آتے ہیں۔ کاش آیات مقدسہ کا ادب ہمیں نصیب ہو جاتا۔ میرے زندہ دل بھائیوں، برائے کرم اخبارات کو چند سکوں کی خاطر ردی میں فروخت کر دینے کی بجائے انہیں کہیں مقدس مقام پر رکھیں، یا ان کو کہیں پر ایسی جگہ پر رکھیں جہاں پر جناب والا بے ادبی کے امکان نہ ہو، تو انشاءاللہ اللہ عز و جل آپ کو اس ادب کا اجر و ثواب ضرور عطا فرمائے گا، کیونکہ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ صاحبو، اللہ عز و جل نے بعض انبیاء علیہم السلام پر صحائف اور کتب نازل فرمائیں جن کی تعداد 104 ہیں۔ ان میں سے 60 صحیفے حضرت سیدنا شعیب علی نبینا وعلیہ السلام پر، 30 حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ السلام پر، 10 صحیفے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ السلام پر تورات شریف نازل ہونے سے قبل نازل ہوئے، اور 4 بڑی کتابیں نازل ہوئیں۔ تورات شریف حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ السلام پر، زبور شریف حضرت سیدنا داؤد علی نبینا وعلیہ السلام پر، انجیل مقدس حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا وعلیہ السلام پر، اور قرآن مجید تاجدار مدینہ حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا۔ ان تمام کتابوں اور جملہ صحائف کا متن اور مضامین قرآن مجید میں موجود ہے، اور سارے قرآن مجید کا مضمون سورہ فاتحہ میں موجود ہے، اور سورہ فاتحہ کا سارا مضمون بسم اللہ شریف میں موجود ہے، اور بسم اللہ شریف کا سارا مضمون بسم اللہ کے حرف با میں موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک مسلمان اور ایک کافر کے شیاطین میں ملاقات ہوئی۔ کافر کا شیطان خوب موٹا تازہ، بدن پر کپڑے پہنے اور سر پر تیل لگائے ہوئے تھا، جبکہ مومن کا شیطان دبلا پتلا، پراگندہ سر اور ننگا تھا۔ کافر کے شیطان نے مومن کے شیطان سے پوچھا، بھائی تمہاری یہ حالت کیوں ہے؟ اس نے جواب دیا، میں ایک ایسے مرد خدا کے ساتھ ہوں جو کھانا کھاتے وقت بسم اللہ پڑھ لیتا ہے، اسی وجہ سے مجھے بھوکا رہنا پڑتا ہے، اور جب وہ پانی یا کوئی چیز پیتا ہے تو اس کا آغاز بسم اللہ سے کرتا ہے،
اسی وجہ سے مجھے پیاسا رہنا پڑتا ہے۔ سر پر تیل لگاتے وقت وہ بسم اللہ کا ورد کرتا ہے، اس لیے میں پراگندہ بال رہ جاتا ہوں۔ لباس زیب تن کرتے وقت وہ بسم اللہ شریف پڑھ لیتا ہے، اس کی بدولت میں ننگا رہ جاتا ہوں۔ کافر کے شیطان نے کہا، میں ایک ایسے شخص پر مسلط ہوں جو کسی کام میں بسم اللہ نہیں پڑھتا، اس لیے میں کھانے پینے اور دیگر امور میں شریک ہو جاتا ہوں۔ صاحبو، اس حکایت سے ہمیں درس یہ ملتا ہے کہ اگر ہم خیر و برکت چاہتے ہیں تو ہر نیک کام کے آغاز میں بسم اللہ پڑھا کریں، بصورت دیگر ہمارے ہر فعل میں شیطان لعین شریک ہو جائے گا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک شخص پر گزر ہوا جو بڑے خوفناک سانپ کا شکار کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس سانپ نے عرض کیا، یا نبی اللہ، اس سے فرما دیجئے کہ مجھ میں بڑا قاتل زہر ہے۔ آپ نے اس کو منع کیا مگر وہ نہ مانا۔ پھر دوبارہ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا اسی مقام پر گزر ہوا۔ اس وقت آپ نے فرمایا، اے شخص، کیا تو نے سانپ کو پکڑ لیا؟ یہ فرما کر جو ہی سانپ کی طرف نظر کی، اس نے مارے شرم کے اپنا سر اپنی دم کے نیچے چھپا لیا اور کہنے لگا، اے روح اللہ، یہ مجھ پر اپنی قوت سے غالب نہیں آیا بلکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بدولت غالب ہوا۔ بسم اللہ نے میرا زہر باطل کر دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو شخص ایک مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھتا ہے، اللہ اس کے نامہ یا مال میں 10,000 نیکیاں لکھتا ہے، اس کی 10,000 برائیاں مٹاتا ہے اور 10,000 درجے بلند کرتا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بسم اللہ شریف پڑھے گا اس کے لیے ہر حرف کے بدلے 4,000 نیکیاں لکھی جائیں گی اور 4,000 گناہ بخشے جائیں گے اور 4,000 درجے بلند کیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ صاحبو، بسم اللہ الرحمن الرحیم میں 19 حروف ہیں اور دوزخ پر عذاب کے فرشتے بھی 19 ہیں۔ پس امید ہے کہ اس کے ایک ایک حرف کی برکت سے ایک ایک فرشتے کا عذاب دور ہو جائے گا۔ دوسری خوبی یہ بھی ہے کہ دن رات میں 24 گھنٹے ہیں، جن میں سے 5 گھنٹے 5 نمازوں نے گھیر لیے اور 19 گھنٹوں کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 19 حروف عطا فرمائے گئے۔ پس جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کرتا رہے، انشاءاللہ عز و جل اس کا ہر گھنٹہ عبادت میں شمار ہوگا اور ہر گھنٹے کے گناہ معاف ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سے کچھ مجوسیوں نے عرض کیا کہ آپ ہمیں کوئی ایسی نشانی بتائیں کہ جس سے ہم پر اسلام کی حقانیت واضح ہو۔ چنانچہ آپ نے زہر قاتل منگوایا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اسے کھا لیا۔ بسم اللہ شریف کی برکت سے اس زہر قاتل نے آپ پر کوئی اثر نہ کیا۔ یہ منظر دیکھ کر مجوسی یعنی آتش پرست بے ساختہ پکار اٹھے، دین اسلام حق ہے۔ سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں 19 حروف ہیں اور دوزخ کے طبقات بھی 19 ہیں۔ جو شخص ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے گا وہ ان سب طبقات سے جہنم کے ان سب طبقات سے نجات پائے گا۔ ایک اعرابی نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں عرض کی، یا رسول اللہ، میں بڑا گناہ گار ہوں، آپ میرے لیے بخشش کی دعا فرمائیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کرو تو وہ ارحم الراحمین تیرے گناہ بخش دے گا۔ وہ اعرابی متعجب ہو کر کہنے لگا، بس اتنا ہی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ آپ نے فرمایا، جو مسلمان مرد یا عورت سچے دل اور یقین کے ساتھ بسم اللہ شریف پڑھا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس بندہ کو دوزخ کی آگ سے آزاد کر دے گا۔ سبحان اللہ۔
حضرت بشر حافی علیہ رحمہ توبہ سے قبل بہت بڑے شرابی تھے۔ آپ ایک مرتبہ شراب کے نشے اور مستی کے عالم میں کہیں جا رہے تھے کہ راستے میں آپ نے ایک کاغذ کا ٹکڑا دیکھا جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا۔ آپ نے تعظیماً اسے اٹھا لیا اور عطر خرید کر اسے معطر کیا، پھر اسے ایک بلند جگہ پر رکھ دیا۔ اسی رات ایک بزرگ نے خواب میں سنا، کوئی کہہ رہا ہے جاؤ بشر سے کہہ دو کہ تم نے میرے نام کو معطر کیا، اس کی تعظیم کی اور اسے بلند جگہ رکھا، میں بھی تم کو پاک کروں گا، ہم بھی تم کو پاک کریں گے اور دنیا و آخرت میں تمہیں بزرگی عطا فرمائیں گے۔ ان بزرگ نے دل میں سوچا کہ بشر تو ایک شرابی اور فاسق شخص ہے، شاید میں نے یہ خواب غلط دیکھا۔ چنانچہ انہوں نے وضو کیا، نفل پڑھے اور پھر سو رہے۔ دوسری بار انہوں نے پھر وہی خواب میں دیکھا، تیسری مرتبہ پھر یہی خواب دیکھا، یعنی کہ انہوں نے 3 مرتبہ یہی خواب دیکھا کہ ان کو کہا جا رہا ہے کہ یہ پیغام بشر ہی کی طرف ہے، جاؤ انہیں ہمارا پیغام پہنچا دو۔ چنانچہ صبح ہوتے ہی وہ بزرگ حضرت بشر حافی علیہ رحمہ کی تلاش میں نکل پڑے۔ ان کو پتہ چلا کہ وہ شراب کی محفل میں بیٹھے ہیں تو وہ وہیں پہنچے اور بشر حافی کو آواز دی۔ لوگوں نے بتایا کہ وہ تو شراب کے نشے میں بے ہوش پڑے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا تم لوگ اسے جا کر کسی طرح یہ بات سنا دو کہ تمہارے نام ایک ضروری پیغام آیا ہے اور پیغام لانے والا باہر کھڑا ہے۔ چنانچہ وہ لوگ گئے اور حضرت بشر حافی سے جا کر کہہ دیا کہ اٹھو باہر چلو، تمہارے نام کوئی پیغام آیا ہے۔ حضرت بشر حافی نے فرمایا ان سے پوچھو کہ وہ کس کا پیغام لائے ہیں۔ چنانچہ لوگوں کے دریافت کرنے پر وہ بزرگ فرمانے لگے اللہ کا پیغام لایا ہوں۔ جب آپ کو یہ بات بتائی گئی تو جھوم گئے اور فوراً باہر آئے اور پیغام حق سن کر سچے دل سے توبہ کی اور اس بلند مقام پر جا پہنچے کہ مشاہدہ حق کے غلبہ کی شدت سے ننگے پاؤں رہنے لگے۔ کبھی جوتا پاؤں میں نہ پہنا، اسی لیے آپ حافی کے نام سے مشہور ہو گئے۔ حافی ننگے پاؤں رہنے والے کو کہتے ہیں۔ صاحبو، ایک ایسے کاغذ کے ٹکڑے کی تعظیم کرنے سے جس پر اللہ کا نام لکھا ہوا تھا، ایک گناہ گار شخص کو اتنا بلند مقام عطا ہو گیا کہ وہ اللہ کے بڑے بڑے مقبولوں اور ولیوں کی فہرست میں داخل ہو گیا۔ تو ان نفوس قدسیہ کی تعظیم و تکریم سے جن کے دلوں میں خدا کا نام موجود ہے، خدا کا نام کندہ ہے، خدا کا نام لکھا ہوا ہے اور جن کے دل ذکر سے ہر وقت معمور ہیں، ہم گناہ گار اللہ کے فضل و کرم سے کیوں بہرہ ور نہ ہوں گے؟ نیز ان جملہ اللہ والوں، نبیوں اور رسولوں کے بھی جو سردار ہیں، یعنی سید الانبیاء احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی تعظیم اور تکریم اللہ کو کس قدر محبوب و پسندیدہ ہوگی۔ یقیناً کسی شان والے کے نام کی تعظیم بھی معجب اجر و ثواب ہے۔ حضرت بشر حافی نے اللہ کے نام کی تعظیم کی تو عزت پائی، تو آج ہم اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کی تعظیم کریں، جہاں سنیں چن کر آنکھوں سے لگا لیں تو کیوں کر عزت نہ پائیں گے؟ حضرت بشر حافی نے جہاں اللہ کا نام دیکھا وہاں عطر لگایا تو پاک ہو گئے، تو ہم اگر جہاں ذکر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو وہاں عطر و گلاب چھڑکیں تو کیوں پاک نہ ہوں گے؟ ضرور پاک ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ حضرت بشر حافی ہمیشہ ننگے پاؤں چلتے تھے اور جب تک بغداد میں زندہ رہے کسی چوپائے نے راستے میں گوبر نہ کیا، اور وہ صرف اس حرمت و ادب کے پیش نظر کہ حضرت بشر حافی ننگے پاؤں چلتے ہیں، ایک دن ایک چوپائے نے راستے میں گوبر کر دیا تو اس کا مالک یہ بات دیکھ کر گھبرا گیا کہ ہو نہ ہو آج یقیناً حضرت بشر حافی کا انتقال ہو گیا ہے، ورنہ یہ جانور کبھی راستے میں گوبر نہ کرتا۔ چنانچہ تھوڑی دیر کے بعد اس نے سن لیا کہ واقعی حضرت بشر کا وصال ہو گیا ہے۔ صاحبو، جو کہ اس در کا ہوا خلق خدا اس کی ہوئی، جو کہ اس در سے پھرا اللہ اس سے پھر گیا، جو کہ اس در کا ہوا خلق خدا اس کی ہوئی، جو کہ اس در سے پھرا اللہ اس سے پھر گیا۔
ٹھوکرے کھاتے پھرو گے، ان کے در پر پڑ رہو، قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا۔ صاحبو، ایک یہودی کسی یہودن پر عاشق ہو گیا اور اس کی محبت میں بے قرار رہنے لگا۔ چنانچہ اس دور کے مشہور ولی اللہ حضرت عطا اکبر علیہ رحمہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر مدعا عرض کیا۔ حضرت نے ایک کاغذ کے پرزہ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ دی اور فرمایا نگل جا۔ وہ نگل گیا، نگلتے ہی اس کا دل نور ایمان سے جگمگانے لگا۔ عورت کی محبت دل سے کافور ہو گئی اور بے ساختہ کلمہ شہادت زبان پر جاری ہو گیا اور وہ مسلمان ہو گیا۔ دریں اثنا اس کی محبوبہ نے ایک خواب دیکھا کہ کوئی کہہ رہا ہے اگر تجھے جنت درکار ہے تو حضرت عطا اکبر کی خدمت بابرکت میں حاضر ہو جا، ان کی خدمت میں حاضری دیجئے۔ چنانچہ وہ عورت آپ کی خدمت عالی میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ میں ہی اس نو مسلم کی محبوبہ ہوں، اور پھر اپنا خواب سنایا۔ آپ نے اس سے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ۔ چنانچہ اس نے پڑھا، پڑھتے ہی اس کا دل بھی روشن ہو گیا، عالم ملکوت اس پر ظاہر ہو گئے، کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئی۔ اسی رات اس نے خواب میں جنت کی سیر کی اور جنت کے محلات پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا دیکھا۔ کسی پکارنے والے نے کہا اے بسم اللہ پڑھنے والی، اللہ نے جو کچھ تجھے عطا کیا ہے وہ تو نے دیکھ لیا۔ جب آنکھ کھلی تو بے قرار ہو کر اس نے دعا مانگی، اے اللہ تو نے مجھے جنت میں داخل کر کے پھر نکال دیا، میں تجھے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا واسطہ دیتی ہوں، مجھے پھر وہیں پہنچاتے۔ دعا مانگتے مانگتے گر پڑی اور اس کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکتوں کے ساتھ ساتھ یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ والوں کی بارگاہ میں حاضری بھی بہت بڑی سعادت کا معجب ہے۔ جب بھی کوئی پریشانی یا مصیبت آئے تو اولیاء کرام کی خدمت میں حاضر ہونے سے وہ مصیبت دور ہی نہیں ہو جاتی بلکہ بسا اوقات وہ انعامات حاصل ہو جاتے ہیں کہ وہاں تک بندے کا وہم و گمان بھی نہیں جاتا۔ جیسا کہ اللہ کے ولی حضرت عطا اکبر کی بارگاہ بے کس پناہ کی حاضری یہودیوں کے دولت ایمان سے سرفراز ہونے کا سبب بن گئی۔ سبحان اللہ۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ صاحبو، ایک شخص نے مرنے سے پہلے یہ وصیت کی کہ انتقال کے بعد میرے سینے اور میری پیشانی پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ دینا۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ پھر کسی نے خواب میں اس شخص کو دیکھ کر حال پوچھا، بتا کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اس نے بتایا کہ جب مجھے قبر میں رکھا گیا، عذاب کے فرشتے آئے، جب پیشانی پر بسم اللہ شریف دیکھی تو کہا تو عذاب سے بچ گیا۔ سبحان اللہ۔ صاحبو، جب بھی کوئی میت ہو جائے تو بسم اللہ شریف وغیرہ ضرور لکھ لیا کریں۔ آپ کی تھوڑی سی توجہ بیچارے مرنے والے کی بخشش کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ حضرت علامہ شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں یوں بھی ہو سکتا ہے کہ میت کی پیشانی پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھیں اور سینے پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھیں، مگر نہلانے کے بعد اور کفن پہنانے سے پہلے کلمہ کی انگلی سے لکھیں، روشنائی انک وغیرہ سے نہ لکھیں۔ صاحبو، قیامت کے روز عذاب کے فرشتے ایک بندے کو پکڑ لیں گے، حکم ہوگا کہ اس کے اعضاء کو دیکھ لو، اس میں کوئی نیکی ہے یا نہیں۔ چنانچہ فرشتے تمام اعضاء کو دیکھ ڈالیں گے، کوئی نیکی نہیں ملے گی۔ پھر فرشتے اس سے کہیں گے اب ذرا اپنی زبان باہر نکالو کہ اس میں دیکھ لیں کوئی نیکی ہے یا نہیں۔ جب وہ زبان نکالے گا تو اس پر سفید خط میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا پائیں گے۔ اسی وقت حکم ہوگا جا، ہم نے تجھے
بخش دیا۔ صاحبو، فرعون نے خدائی دعوے سے پہلے ایک محل بنایا تھا اور اس کے باہری دروازے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھوایا تھا۔ جب اس نے خدائی کا دعویٰ کیا اور حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کی دعوت دی تو اس نے سرکشی کی۔ حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں عرض کیا، یا اللہ عز و جل، میں بار بار اسے تیری طرف بلاتا ہوں لیکن یہ سرکشی سے باز نہیں آتا، مجھے تو اس میں بھلائی کے آثار نظر نہیں آتے۔ مالک و مولا، میں اس کو دعوت دیتا ہوں لیکن یہ تو دعوت قبول کرتا ہی نہیں، مولا تیری طرف بلاتا ہوں یہ آتا ہی نہیں، سرکشی سے باز ہی نہیں آتا، اس میں کوئی بھلائی کے آثار ہی نظر نہیں آتے۔ اللہ عز و جل سے حضرت موسیٰ نے یہ کہا کہ مالک و مولا، اس میں جب آثار ہی نظر نہیں آتے تو میں یہ کہتا ہوں کہ مولا اسے ہلاک کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، تم اسے ہلاک کر دینا چاہتے ہو، تم اس کے کفر کو دیکھ رہے ہو اور میں اپنا نام دیکھ رہا ہوں جو اس نے اپنے دروازے پر لکھ رکھا ہے۔ صاحبو، امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے باہری دروازے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ لیا وہ ہلاکت سے صرف دنیا میں بے خوف ہو گیا، خواہ کافر ہی کیوں نہ ہو۔ تو بھلا اس مسلمان کا کیا عالم ہوگا جو زندگی بھر اپنے دل کے آپ گینے میں اس کو لکھے ہوئے ہوتا ہے، اس کو اپنے دل کے آپ گینے میں سمائے ہوئے ہوتا ہے، اس کو یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اپنے دل کے آپ گینے پر اس کو لکھے ہوئے ہوتا ہے، اس کی فضیلت کیا ہوگی، اس کا مرتبہ کیا ہوگا۔ ایک شرابی شراب کے نشے میں مست جا رہا تھا، راہ میں راستے میں کنواں آیا، ٹھوکر لگی، اندر گرا اور ہلاک ہو گیا۔ بعد میں کسی نے اسے خواب میں دیکھ کر پوچھا، ما فعل اللہ بکا، یعنی اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا سلوک کیا؟ اس نے جواب دیا، اللہ عز و جل نے مجھے بخش دیا۔ سوال کرنے والے کو بڑی حیرت ہوئی، اس نے سوال کیا، تو تو شرابی نہ تھا، تو تو شراب پیتا تھا، تو شرابی نہیں تھا؟ جواب دیا، واقعی میں شرابی تھا اور میں موت بھی نشے اور میری موت بھی نشے ہی کی حالت میں ہوئی، میں نشے کے عالم میں تھا کہ میری موت ہوئی، مگر اللہ کا کرم یہ ہو گیا، بات یہ ہے کہ میں نشے میں جھومتا ہوا جا رہا تھا کہ میری نظر ایک کاغذ کے پرزہ پر پڑی جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم تحریر تھا، یعنی لکھا ہوا تھا۔ میں نے اس کاغذ کو اٹھایا اور نگل لیا، پھر کنویں میں گر پڑا اور مر گیا۔ جب مجھے قبر میں رکھا گیا، منکر نکیر کی آمد ہوئی، انہوں نے مجھ سے سوالات شروع کر دیے۔ میں نے کہا، مجھ سے سوالات کر رہے ہو؟ میرے پروردگار کا پاکیزہ نام تو میرے پیٹ میں موجود ہے۔ اتنے میں غیب سے آواز آئی، میرا بندہ سچ کہتا ہے، اسے چھوڑ دو، میں نے اسے بخش دیا۔ صاحبو، زندگی بھر کے سانسوں کے برابر نیکیاں اگر کوئی حاصل کرنا چاہے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ جو شادی شدہ ہیں وہ توجہ سے سماعت فرمائیں۔ جو شخص اپنی بیوی کے پاس جاتے وقت بسم اللہ پڑھ لے تو اس میں شیطان شریک نہ ہوگا، اور اگر اس صحبت سے حمل قائم ہو جائے تو اس حمل کا بچہ اپنی زندگی میں جس قدر سانس لے گا اس قدر اس کے باپ کے اعمال میں نیکیاں لکھی جائیں گی، اور نسبت المجالس میں اتنا زائد ہے کہ اس کی اولاد سے جب تک اولاد در اولاد سلسلہ چلتا رہے گا، سب کی ہر سانس کے عوض اس کو ایک ایک نیکی ملتی رہے گی۔ ہم بستری کے وقت ستر کھولنے سے پہلے میاں بیوی دونوں بسم اللہ شریف پڑھ لیں، شیطان کی دخل اندازی سے بھی بچیں گے اور ڈھیروں ثواب بھی ہاتھ آئے گا۔ جو شخص کسی جانور پر سوار ہوتے وقت بسم اللہ اور الحمدللہ پڑھ لے تو اس جانور کے ہر قدم پر اس سوار کے حق میں ایک ایک نیکی لکھی جائے گی۔ جو شخص کشتی میں سوار ہوتے وقت
بسم اللہ اور الحمدللہ پڑھ لے، جب تک وہ اس میں سوار رہے گا اس کے واسطے نیکیاں ہی نیکیاں لکھی جائیں گی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب استاد بچے سے کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہو تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں استاد، بچے اور اس کے والدین کے لیے نجات لکھ دی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک قبر پر گزرے تو عذاب ہو رہا تھا، کچھ وقفے کے بعد پھر گزرے تو ملاحظہ فرمایا کہ اس قبر میں نور ہی نور ہے اور وہاں رحمت الہی کی بارش ہو رہی ہے۔ آپ بہت حیران ہوئے اور بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ مجھے اس کا راز بتایا جائے۔ ارشاد ہوا، اے روح اللہ، یہ سخت گناہ گار اور بدکار تھا، اس وجہ سے عذاب میں گرفتار تھا، لیکن اس نے اپنی بیوی حاملہ چھوڑی تھی، اس کے ہاں لڑکا پیدا ہوا اور آج اس کو مکتب بھیجا گیا۔ استاد نے اس کو بسم اللہ پڑھائی، مجھے حیا آئی کہ میں زمین کے اندر اس شخص کو عذاب دوں کہ جس کا بچہ زمین پر میرا نام لے رہا ہے۔ صاحبو، کتنی فضیلت اور مرتبے والی بات ہے۔ صاحبو، جب بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو شیطان اس طرح پگھلتا ہے جس طرح سیسا پگھلتا ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھا اس کے گناہوں میں سے ایک ذرہ بھی باقی نہیں رہتا۔ تو یہاں پر عاشق رسول نے بڑی ہی خوبصورت اور پیاری بات کی کہ اس یہاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، اس یہاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، پر تو نے دل آزردہ ہمارا نہ کیا، ہم نے تو جہنم کی بہت کی تجویز لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ دعا ہے جو درس و بیان ہوا، اللہ رب العزت اس پر عمل کرنے، اسے یاد کرنے اور تبلیغ کے جذبے سے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ اور اے ہمارے پیارے اللہ، ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکتوں سے مالا مال فرما اور ہر نیک و جائز کام کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین بجاہ النبی الامین۔ والسلام، آپ کی دعاؤں کا طلبگار ابن فرزند علی فقیر محمد عامر علی سعیدی۔ الصلاۃ والسلام علیک یا محبوب رب العالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم المرسلین، الصلاۃ والسلام علیک یا جد الحسن والحسین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ ذکر نبی سے کیا ملتا ہے؟ حضرت ڈاکٹر علامہ محمد اقبال علیہ رحمہ فرماتے ہیں، لوگ پوچھتے ہیں کہ ذکر نبی سے کیا ملتا ہے؟ لوگ پوچھتے ہیں کہ ذکر نبی سے کیا ملتا ہے؟ ارے اگر دیکھنے والی آنکھ ہو تو خود خدا ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔